الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں، اپنے شعائر، ان کی تعظیم سکھانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے سب کچھ چھوڑا کے وطن کو، گھر کو، کاروبار کو، سب کچھ چھوڑا کے آپ کو اللہ یہاں لے آیا. تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنی سابقہ مجالس کی طرح، جیسے ہم نے پہلی مجلس میں احرام کے دروس کا ذکر کیا، دوسری میں طواف اور سعی کا دروس کا، کہ حاجی کے ذہن میں، اس کے شعور میں، اس کی فکر میں کیا چیز راسخ بیٹھ جائے، تو آج ہم مینا اور عرفات کے بارے میں کچھ دروس عبرت بیان کریں گے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں آئے سب کچھ چھوڑ کے، جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر مکہ میں آپ کا ایک ہوٹل ہے، اس میں آپ کا کوئی کمرہ ہے، یا یہاں کی بلڈنگوں اور عمارتوں میں کسی جگہ آپ کا مسکن ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے 8 ذو الحجہ کو کہ اس مکہ کو بھی چھوڑو. دیکھو حج میں کیا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا، ترک کرنا ہی ترک کرنا، صرف اللہ کی ذات کے لیے. اس ایک کے لیے آپ پہلے اپنے وطن سے ہر چیز چھوڑ کر آئے. پھر آپ دیکھیں اس شہر میں آئے جہاں پر کعبہ مشرفہ ہے، پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی نکلو. اب 8 تاریخ کو احرام باندھ کے حاجی کہاں جاتا ہے؟ اس شہر سے نکلتا ہے اور ایسے ایریے میں جاتا ہے جسے ہمارے یہاں مشاعر مقدسہ کہا جاتا ہے. مشاعر وہ علاقے جہاں پہ مناسک حج ادا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے حاجی مینا جاتا ہے. کیوں؟ کہ حاجی نے بھی بہت قربانیاں کی ہیں، وطن کی، مال کی، جان کی. پھر جب مکہ مکرمہ میں پہنچا، اپنے دلوں کی دھڑکن جو یہاں گھر ہے، اللہ نے فرمایا یہاں کو بھی چھوڑو. اب یہ دیکھو، اس کی بھی قربانی دو اور تم پہنچو اس وادی میں جس کا نام مینا ہے، جسے مونا بھی کہتے ہیں، جہاں جا کر تم اپنی امیدوں کو پاؤ گے. اسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، اور ان کا وہ بیٹا جسے اللہ سے بڑی دعاؤں کے ساتھ مانگا تھا، بڑھاپے کی عمر میں، کیا کہا اللہ نے؟ انی ارا فی المنام. حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے کہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹا، یا بنی انی اراک فی المنام، میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں، سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے باپ کی قربانی اور پھر اسماعیل کی فرما برداری. فرمایا افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے اس کو آپ نافذ کر دیں، چاہے میری جان چلی جانے کا ہی ہے. یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل درس. اس لیے عرفات سے پہلے حاجی مینا جاتا ہے
اس کو عرفات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اس اللہ کے لیے جس ملت ابراہیمی پہ تم قائم ہو، ذرا دیکھو ابو الانبیاء نے کتنی بڑی قربانی دی، اور مینا ہی میں جمرات بھی ہیں جنہیں آپ کنکر مارتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ ابلیس عدو مبین، جو ہمارا دشمن ہے کھلا، اس نے ہمارے باپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی کوشش وہاں بھی کی کہ کیا بیٹے کو قربان کرو گے، ان کی والدہ کو بھی ورگلایا کہ کیا ابراہیم کر رہے ہیں، بیٹے کو بھی پھسلایا۔ تو یہ 3 جمرات ہیں، پہلے کو چھوٹا جمرہ کہا جاتا ہے صغرا، دوسرے کو وسطیٰ درمیانہ، تیسرے کو کبریٰ جو مکے کی طرف ہے، پہلے دن جسے آپ مارتے ہیں۔ تو یہ نشانات قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے، اور یہ قربانی جو ملت ابراہیم والی ہے یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پھر چلا دی چھری، جیسے بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اے والد محترم، اے میرے پیارے باپ، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی۔ یہ ہے اصل جس چیز کا استعداد آپ کو رہنا چاہیے۔ یہ ہیں دروس مینا جو باپ کے لیے بھی ہیں، بیٹے کے لیے بھی ہیں، ماں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، جوانوں کے لیے بھی ہیں، ادیر عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور بچوں اور جوانوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی لیے عورتیں بھی حج پہ آتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جس عمر میں بھی مینا حاضری دیں تو یہ یاد رکھیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہ بھی قرآن میں ہے کہ اے امت محمدیہ تمہارے لیے ابراہیم ایک بہترین نمونہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ نمونہ، قربانی، اللہ کے لیے ہر محبوب چیز کو قربان کر دینا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 8 تاریخ کو آپ جب تشریف لے گئے کہاں پہ؟ مینا میں، تو اب 5 نمازیں آپ نے پڑھ کے اصل تیاری کرنی ہے اس قربانی کے استحلال کے بعد عرفات کی۔ عرفات کیا ہے؟ وہ میدان حدود حرم سے بھی باہر ہے، یہ بھی دیکھیں، حدود حرم مزدلفہ تک ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اور قربانی حاجیوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے وطن چھوڑ کے حرم میں آئے، پھر حرم سے مینا گئے، مسجد حرام سے، پھر مینا سے آپ حدود حرم سے بھی باہر نکلو، اور اب آپ کا حج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یہ ہے حج۔ حج عرفات میں ہی حاضری کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل تربیت حاجی کی، یہ ہے اصل تزکیہ حاجی کا، کہ جب آپ حج کے مدرسہ میں داخل ہوئے تو آپ کی ایسی تربیت ہو، پھر ایسا ہی حاجی جب وطن جائے گا تو وہ حاجی بوڑھا نہیں ہوگا، حاجی جوان نہیں ہوگا، حاجی بچہ ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ تو اس میدان عرفات میں آپ سب حضرات کو یہ استحضار رہے کہ یہ عرفات کا میدان ہے، معرفت کا میدان ہے۔ یہ موقف وہ ہے جہاں پہ آدم سے لے کے سید الرسل تک سب نے وقوف فرمایا، اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وقفت ہاہنا، میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں، وعرفات کلھا موقف، میدان عرفات پورا موقف ہے۔ اس لیے حجاج کرام حضرات خواہ مشقت نہ کریں کہ آپ نے جبل رحمت پہ ہی جانا ہے۔
حضور وہاں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پورا عرفات موقف ہے، تو حضور کے حکم کی تعمیل اور اس میں اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر، جہاں بھی آپ ہیں، جہاں آپ کا خیمہ ہے، نہ ہوٹل نہ کمرہ، پھر مینا میں تو پختہ خیمے ہیں، آگے یہاں کچھ بھی پختہ خیمے ہیں، ایک ہی دن کی بات ہے، تو آپ جہاں بھی ہوں اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اور استحضار رکھیں رحمان کی اس رحمت کا جو آج کے دن خصوصی طور پر اللہ نے اپنے بندوں کو نازل فرمایا، اس کریم کے کرم کی امید پختہ رکھیں، رحیم کی رحمت کی پختہ امید رکھیں، غنی کے غنا کی پوری امید رکھیں، اور آج اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے تو آپ سے بڑا بھی کوئی گناہ گار نہیں۔ عرفات کے موقف میں اپنی بے بسی، اپنی تواضع، اپنی انکساری خوب اس کا اظہار کیجیے۔ دیکھیں ظہر اور عصر دو نمازیں آتی ہیں عرفات کے دن، جو لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں دیکھ لیں آپ، ظہر کے وقت عشاء بھی عصر بھی پڑھ لی، اب عصر سے لے کے مغرب تک کیا کیا؟ جو آپ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو حضرات صحابہ نے کیا۔ کیا؟ اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری، اپنی گناہ گاری کا اعتراف اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی عفو اور درگزری کی طرف۔ حضور نے فرمایا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو بہرحال عرفات کا میدان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کیا؟ الحج عرفہ، یعنی حج عرفات ہی کی حاضری کا نام ہے۔ اور پھر علماء کرام نے جو حج کے ارکان بیان کیے ان میں عرفات کو حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا۔ تو اس موقف میں یاد رہنا چاہیے، آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے حاجی کو کہ میں اس عرفان کے میدان میں آ گیا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی طرح سے پہچان لیا ہے اور اپنے رب کی آج کے بعد نافرمانی نہیں کرنی۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمارے باطن کی گندگیوں کو اس میدان میں صاف کیا، اور اپنے دوسرے بھائی بندوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، امت کے دوسرے افراد کے ساتھ کیسا شفیقانہ، رحیمانہ، کریمانہ تعلق قائم رکھنا ہے، ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آج کیا دن ہے، سوال کیا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سوال سے معلم طالب علم کو خوب اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ تو اس معلم آدم نے اپنی امت سے سوال کیا، اور امت کے ان اوائل سے جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں اہل ایمان کے لیے۔ کیا دن ہے یہ؟ سب نے کہا آج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور ایسے سوال کیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں دیکھو دل میں بٹھانے کا طریقہ، جیسے حضور آج کے دن کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے، اور ایسے پوچھا کہ شاید آج مہینے کا بھی نام بدل دیں۔ کون سا شہر ہے، ایسے پوچھا جیسے بدل دیں۔ تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن، اس مہینے اور اس حرمت والے شہر اور حرمت والے مہینے کی عظمت امت کے دل میں بٹھا رہے تھے۔ یہ ہے معلم آدم کا تعلیم اور تزکیہ کا طریقہ۔ پھر آپ نے
سب کو یہی کہا کہ یہ جمعے کا دن ہے، عرفات کی 9 تاریخ ہے، اور تم سبھی احرام کی حالت میں ہو اور حرم محترم میں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے خون، پہلی چیز، تمہارے مال، تمہاری عزت اور آبرو، 3 چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں بنیادی حقوق ہیں انسان۔ اسی خطبے سے تو آج دنیا کے بین الاقوامی ادارے UN نے انسانی حقوق کے اصول وضع کیے ہیں، اس معلم اعظم کی عالی تعلیم کو سامنے رکھ کے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا اصل مربی ہے، اور ہر خیر اللہ کی وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے وقت کے نبی کو اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ نبی تو وہ ہیں جو پوری کائنات کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قیامت تک کے لیے ہیں، لا نبی بعدی، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو عرفات کا خطبہ اور میدان آج تک گواہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ حضور کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے۔ یہ بھی عقیدہ پختہ کر کے عرفات سے آپ لوگ جائیں۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو، اب آپ دیکھیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی سوسائٹی کی اصلاح کا بنیادی ضابطہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ کس طرح کے؟ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، جیسے حرمت والا ہے تمہارا آج کا دن۔ اب آپ دیکھیں لاکھوں حاجی اور سبھی صرف عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی، نہ مسجد حرام میں اکٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں، نہ مینا میں آگے پیچھے رہتے ہیں، مگر عرفات کا موقف ایسا ہے کہ جس میں تمام دنیا کے حاجی ایک جگہ پر جمع ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جیسے آج کے دن تم امن سے رہ رہے ہو اور کوئی شخص دوسرے کے شر سے نہیں ڈرتا، ایسے ہی تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہاری جان پوری دنیا میں امن میں ہو۔ یہ ہے سبق عرفات کا۔ پھر سید المرسلین، خاتم النبیین آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں اللہ کے تمام احکامات پہنچا دیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آگے دیکھیں کہ آپ آئے تھے رحمان کے مہمان بن کے، اب کیسے واپس جانا ہے؟ یہ درس عرفات میں میرا۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے ہر جو حاضر ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاجی رحمان کا مہمان بن کے آتا ہے، اور رحمان دیکھیں کتنا اس کو اکرام دیتا ہے کہ اس کو وہ اپنا سفیر بنا کے واپس بھیج رہا ہے۔ کسی بھی ملک کا سفیر اس کا معزز ترین فرد ہوتا ہے دوسری جگہ پر جہاں وہ سفیر ہے۔ تو آپ اے اللہ کے بندو، اے امت محمدیہ، آپ میں ہر فرد آیا تھا حج میں مہمان بن کے، جائے گا حاجی بچہ بن کے اور اللہ کا سفیر بن کے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ جو ہیں حاضر ہیں، شاہد ہیں، وہ غائبوں کو پہنچا دیں۔ قیامت تک ایسے ہی بات چلتی رہے گی۔ نہ اس امت کو کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ اس امت کو کسی کذاب اور دجال کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے۔ قیامت تک یہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو
جاہلیت کی تمام باتوں کو میں اپنے جوتے کے تلوں کے نیچے رکھتا ہوں۔ جاہلیت کے اندر لوگ سود کا معاملہ کرتے تھے، حرمت آ گئی۔ جاہلیت کے اندر لوگ خون ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تھے، اور پھر خونی جنگیں ہوتی رہتی تھیں قبائل کی، قوموں کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے ربا کو، جاہلیت کے خونوں کو، ان سب کو آج ختم کرتا ہوں۔ تو نسل ہر نسل دشمنیاں اور نسل در نسل غلامیاں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آج طاقتور قوموں نے ایک نیا سلسلہ بنا رکھا ہے کمزوروں کو غلام بنانے کا۔ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے اس حرم سے پوری دنیا انسانیت کو کہ آؤ، اگر تم اپنی بلندیاں چاہتے ہو اس دنیا میں اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں، تو آؤ اور حضرت رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان کی دعوت، ان کی ندا اور ان کی یہ پکار آج بھی بالکل اسی طرح ہمارے سامنے ہے جیسے آپ نے عرفات کے میدان میں اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ پر اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں مینا کے دروس سے بھی مالا مال کر۔ اے اللہ، عرفات کے دروس کا بھی استعداد رہے، ہم واپس چلے جائیں تو پھر بھی یاد رکھیں حضرت رحمت للعالمین کے ان عالی پیغامات کو، جن کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی عزت، عظمت، رفعت اور دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔